یا علی مدد. جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ایک لیکچر آپ کے سامنے میں نے پیش کیا تھا، اس میں ہم نے شیعہ امام اسماعیلی کانسٹیٹیوشن کے پریمبل کی روشنی میں عقائد کے لحاظ سے جو ہماری پہچان ہے، عقائد کے لحاظ سے ہماری شناخت ہے، اس کے بارے میں بات کی تھی، جن میں ہم نے توحید، نبوت، امامت اور امام زمان کی ذات پر ہمارے عقائد کی بنیاد کی بات کی تھی، جو ہماری ایک نظریاتی شناخت ہمیں فراہم کرتی ہے. آج ہم اپنے اخلاقی شناخت کے حوالے سے بات کریں گے، ہماری ایتھیکل آئیڈینٹی کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہماری یہ پہچان شیعہ امام اسماعیلی مسلم کی جو پہچان ہے، اس پہچان کے ذریعے سے ہم کن اخلاقی اصولوں کی نمائندگی کرتے ہیں، یا بحیثیت شیعہ امام اسماعیلی مسلم ہم سے کس قسم کے اخلاقی بیہیویئر کا تقاضا کیا جاتا ہے. جب ہم اخلاق یا ایتھک کی بات کرتے ہیں، اگرچہ یہ ایک بہت ہی فلسفیانہ لفظ بھی ہے، مگر بالکل عام فہم زبان میں ایتھکس کا مطلب ہے خیر اور شر، اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کو جاننا، کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کا علم ہونا، اور اسی کے مطابق کچھ ضابطے مرتب کیے جاتے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق عمل کرنا، جو اس کے بہت ہی عام فہم الفاظ میں تشریح ہو سکتی ہے. قرآن حکیم کا آپ نے اگر مطالعہ کیا ہے، جب بھی آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں بہت سارے اعمال انجام دینے کے احکامات دیے گئے ہیں. آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، اور بہت سارے اعمال کے بارے میں ہم سے فرمایا گیا ہے یہ نہ کرے، نہ کرے، نہ کرے، نہ کرے، جن کو ہم امر و نہیں کہتے ہیں، یا جس کی جمع ہے اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈونٹس. دراصل یہی وہ احکامات ہیں جو بنیادی طور پر ایک اخلاقی ڈھانچہ ہمارے لیے فراہم کرتا ہے. ایک عام آدمی بھی اگر کوئی چیز بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے، تو اس چیز میں کیا خوبیاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، اس کے کیا اسٹرینتھ ہے، اس کی کیا طاقت ہے، اس میں کیا کمزوریاں ہیں، اس کریٹر کو، اس بنانے والے کو معلوم ہوتا ہے. خواہ وہ کوئی عمارت ہو یا کوئی فرنیچر ہو، بنانے والے کو اس کے نقص کا اور اس کی خوبیوں کا پتہ ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے خالق مطلق، قادر مطلق جس نے ہماری تخلیق کی ہے، وہ ہماری خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں ودیعت کر دی ہے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک و صاف کر لیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، نامراد ہوا وہ جس نے اس کو اپنی خواہشات تلے دبا دیا. تو قادر مطلق جانتا ہے کہ ہم میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں، اور جب ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو ہمیں ہمارے لیے وہ اخلاقی اصول، ڈوز اینڈ ڈونٹس اس لیے دیے گئے ہیں کہ اس میں تمہارا اپنا بھلا ہے، تمہاری اپنی بھلائی ہے. اگر تم ان تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہو تو اس دنیا میں تم ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہو، اور آخرت میں بھی تم فلاح حاصل کر سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بڑی نعمت عطا کی ہے، بلکہ وہ نعمت جو کہہ لیجئے کہ انسان کو دوسرے تمام مخلوقات سے ممتاز بنا کر انسان بناتی ہے، وہ عقل ہے. عقل ہے. اور اخلاق کا تعلق، ایتھکس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ عقل ہی ہے جس میں خیر و شر کو تمیز کرنے کی صلاحیت کی، سیکھنے کی صلاحیت موجود ہے. اور بہت سے جاندار موجود ہیں، جانوروں کو آپ کچھ ٹرکس تو سکھا سکتے ہیں، مگر خیر اور شر نہیں سکھا سکتے. کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا کس میں بھلا ہے، کس میں بھلا نہیں ہے،
یہ چیزیں، ان چیزوں کی ٹریننگ جانوروں میں حاصل کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہے، اور عقل ہی میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اس وجہ سے عقل کو تعلیم اور ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ عقل ایک صلاحیت فراہم کرتا ہے، اس میں یہ خوبی موجود ہے، اس لیے عقل خود بھی ٹریننگ اور تعلیم کا محتاج ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تعلیم کے لیے اور انسان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، ائمہ علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور ان کو معلم کے نام سے یاد کیا گیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور علم کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، اور اگر تعلیم کی ضرورت ہے اور معلم فراہم نہ کیا جائے، تعلیم فراہم نہ کی جائے، تو وہ بھی انصاف نہیں ہے۔ تو تعلیم کی ضرورت موجود ہے، تعلیم کی صلاحیت موجود ہے، اور معلم بھی موجود ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی راہ راست پہ نہیں رہتا تو گنانوں میں بھی کہا گیا کہ ہاتھے دیوو لئی کوئے پڑے تینے صدگور کیم کری بچاوے، کہ جو آدمی ہاتھ میں دیا ہونے کے بعد بھی کنویں میں جا کے گرتا ہے تو پھر مرشد کامل اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام صلاحیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے تعلیم کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ اخلاق کا جو نمونہ کیسا ہونا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر ہیں، اور اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو ہماری اخلاقیات کے لیے ایک نمونہ کے طور پہ قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بے شک تمہارے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عمل کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ جو اخلاق کی اعلیٰ ترین قدریں ہیں ان کو میں مکمل کروں، ان کو تکمیل پر پہنچاؤں۔ ہم چند ایسے اسلامی اخلاقیات اور اسلامی اخلاق کی کچھ باتیں کریں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، اور جو ہماری زندگی سے، ہمارے اعمال سے ان کی توقع کی جاتی ہے، اور جن پر ہماری جو اخلاقی زندگی ہے ان کا پورا ڈھانچہ مرتب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق دنیا میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ایک مقصد کے تحت آیا ہے۔ یہ دنیا، یہ زندگی ایک بے مقصد چیز نہیں ہے، اور وہ مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ دنیا امانتاً انسان کو دی گئی ہے، یہ زندگی امانتاً انسان کو دی گئی ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت کے مطابق گزاری جائے، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہترین امانت کے طور پر ٹریٹ کیا جائے۔ دین اور دنیا کے درمیان ایک بیلنس رکھا جائے، یعنی جو ہماری مادی زندگی ہے اور جو ہماری روحانی زندگی ہے، جو دین اور دنیا ہے اس کے درمیان ایک توازن رکھ کر زندگی گزاری جائے، تاکہ نہ ہی ہم اپنی دنیا کو سیکریفائس کریں اور نہ ہی دنیا کی خاطر ہم اپنے دین کو سیکریفائس کریں، کیونکہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، دونوں کی اپنی اپنی جگہ پہ احترام موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق یہ پوری انسانیت ایک خاندان کی طرح ہے، پوری انسانیت ایک کنبے کی طرح ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی
خلقکم من نفس واحدۃ. کئی دفعہ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے اپنے ارشاد مبارک میں بھی قرآن شریف کی اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے. تو جب ہم اس پوری انسانیت کو دیکھتے ہیں تو ہمارا اپروچ ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے ہم ایک بہت بڑی برادری بلکہ پورے ایک خاندان، انسانیت کے ایک خاندان کے فرد کے طور پہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو بھی نعمت انسان کو حاصل ہوتی ہے کسی بھی فارم میں، ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے. خواہ وہ دولت کی صورت میں ہے، خواہ وہ نالج کی صورت میں ہے، خواہ وہ کسی اور چیز کی صورت میں ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ ان کے مالوں میں مانگنے والوں کے لیے اور محرومین کے لیے حق ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کی تعریف کی جاتی ہے، اور تعریف اس لیے کی جا رہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا مال صرف ان کے اپنے واسطے نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کے مالوں میں دوسروں کا حق ہے، خاص طور پہ غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے اور محروموں کے لیے حق ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو، مومنوں کو کہا گیا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ ایک بہت بڑی بھائی چارے کی ہمیں یہاں تعلیم دی جاتی ہے. قرآن شریف دین اسلام کی اخلاقیات ہمیں فیاضی کی تعلیم دیتا ہے. دولت کمانے کو انکریج کیا جاتا ہے. سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا اسلام آپ کو دولت کمانے سے منع نہیں کرتا، اسلام آپ کو دولت جمع کرنے سے بھی منع نہیں کرتا، لیکن دولت کمانے اور جمع کرنے کا مقصد صرف ایکیومولیشن آف ویلتھ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ صرف ایکیومولیشن آف ویلتھ کی خاطر آپ دولت کما رہے ہیں تو یہ ان ایتھیکل ہے، یہ غیر اخلاقی ہے. اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ آپ صرف دولت کا انبار محض اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ اس کو جمع کرنا چاہتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہیے، اپنے آپ سے یہ پوچھئے کہ اس دولت سے میں دوسروں کو کیا فائدہ پہنچاتا ہوں. اور بہت ہی اچھا بیلنس مولا نے ہمیں فرامین میں دیا ہے کہ یوز واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسیس. کیپ واٹ یو نیڈ اینڈ شیئر واٹ از ان ایکسیس. آپ کو جو ضرورت ہے بے شک آپ اپنے واسطے رکھیں، مگر جو زیادہ ہے، اور بے شک زیادہ بہت سے لوگوں کے پاس ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو زیادہ ہے اس کو آپ شیئر کریں، دوسروں میں آپ بانٹیں، دوسروں کو آپ اس میں شریک کریں، ایک دوسرے کی خدمت کریں. خدمت بھی فیاضی ہی کی ایک علامت ہے کہ آپ اپنے وقت میں سے، اپنے ٹائم میں سے، آپ کی جو بھی خوبیاں آپ کے پاس موجود ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں تاکہ اس سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچائے. غریبوں، کمزوروں، ناداروں، عمر رسیدہ لوگوں کا کیئر کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی اسلام کی اخلاقیات کے اندر شامل ہوتا ہے. حلیمی، جھک کے رہنا، عاجزی سے چلنا، بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہ ہونا، کچھ نہ ہونے کا اظہار کرنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے زمین پر جھک کے چلتے ہیں. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. اپنے چال دھیمی رکھا کرو، میانہ روی سے چلو، اپنی آواز کو نیچی رکھا کرو. یعنی چال سے بھی آپ کی بڑائی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے. رحمان کے بندے زمین پر جھک کر چلتے ہیں یا اکڑ کے نہیں چلتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی چال سے بھی اس بات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کچھ اترا کے چل رہے ہیں. آپ اپنے باڈی لینگویج سے کوئی میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کوئی بہت اہم آدمی ہے، کوئی امپورٹنٹ آدمی ہے، وہ میسج بھی نہیں جانا چاہیے. اسلام اتنا زیادہ ہمیں حلیمی اور جھک کے رہنے کی اور انکساری کی تعلیم دیتا ہے. سادگی سے رہنا، سمپل لیونگ، ہائی تھنکنگ.
سادہ زندگی گزارنا مگر ہمارے خیالات بڑے اونچے ہو، اور ریاکاری یا دکھاوا، نمائش کرنا چیزوں کا، ان سے پرہیز کرنے کی ہم کو تعلیم دی جاتی ہے۔ پیار و محبت سے رہنا، امن و آشتی سے رہنا، ہر ایک کا احترام کرنا۔ آپ کسی کے خیال سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، مگر ہر انسان اپنی جگہ پہ قابل احترام ہے، اور ان کے احترام کو مینٹین کرنے کی اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ رواداری، برداشت، ہر ایک کو اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے دین کی تشریح کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہے، جس کو پلورلزم کہا جاتا ہے، اور اس کا احترام کرنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ برداشت سے کام لیں، رواداری سے کام لیں۔ جس طرح آپ کو اپنے خیال پہ، اپنی تشریح پہ عمل کرنے کی آزادی ہے، اس طرح ہر ایک کو اس کی آزادی ہے، اور اس چیز کا آپ سوسائٹی کے اندر احترام کرے۔ لالچ سے گریز کرے، ہمیں گریڈ سے دور رکھنے کو کہا گیا ہے۔ آپ کی ضرورت ہے، آپ بے شک وہ کمائیں، مگر لالچ جو ہے اس کو اسلام انکریج نہیں کرتا، اسلام اس کو ناپسندیدگی کے نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ چند ایسے اخلاقی مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ یہ وہ اعمال ہے کہ جن پر اسلامی اخلاقی عمارت ہے، اس کا ڈھانچہ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کو ویلیوز کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمان میں بہت جگہوں پر اخلاق کے ایتھکس کے ساتھ ایک ویلیو سسٹم آپ نے سنا ہوگا۔ ویلیو عام طور پہ تو قیمت کو کہتے ہیں، کس چیز کی آپ قدر کرتے ہیں، اقدار آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ویلیوز، اس کو آپ ویلیو کیوں کہتے ہیں؟ اس کی ویلیو کیا ہے؟ اس کو ویلیو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور اتنی قیمتی چیز ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انویلیویبل، کہ جس کی کوئی قیمت نہ ہو، ایک ہے انویلیویبل، جس کی کوئی قیمت لگا نہ سکے۔ تو یہ ہماری ویلیوز، آپ بہت سے لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے دیتے ہیں، مگر وہ ایمان اگر مارکیٹ میں وہ سیل کرنے جاتا ہے تو کوئی پیسہ ملتا ہے اس کو؟ آپ خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں آگ لگی ہوتی تو سب سے پہلے آپ گھر سے کیا کوشش کرتے ہیں جن کو آپ باہر نکالیں؟ آپ کے سامان نہیں، فیملی۔ وہ فیملی کو آپ سیل پہ رکھیں گے تو کچھ پیسے آئیں گے اس کے، کہ بھئی میں فیملی سیل کر رہا ہوں، کسی کو چاہیے تو لے جاؤ۔ ایسا کوئی اس کی قیمت نہیں آنے والی ہے، مگر سٹل وہ آپ کے پاس، آپ کے لیے کتنی عزیز ہے وہ، کہ آپ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ویلیو۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسی اخلاقی قدریں ہیں کہ ہمارے حالات کیسے ہی ہو جائیں، ہم پر کتنی بھی تکلیف آ جائے، یا ہمیں کیسی ہی لالچ کیوں نہ دیا جائے، ہمیں ان چیزوں پر کمپرومائز نہیں ہوتا، وہ چیز سیلیبل نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کو قیمتی کہا جاتا ہے، اس لیے ان کو ویلیو کہا جاتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ویلیو سسٹم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ علیہم السلام ہر دور میں اخلاقی نظام کے لیے، ویلیو سسٹم کے لیے، ایتھکس پر عمل کرنے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہے ہیں، ہمیں تعلیم دیتے رہے ہیں، اور ہماری رہنمائی فرماتے رہے ہیں۔ امام زمان خود اپنے اداروں کے ذریعے سے، اپنے ڈیولپمنٹ کے نیٹ ورک کے ذریعے سے، AKDN کے ذریعے سے جو اسلامی اخلاقیات ہے، اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کی ویلیوز ہیں، اس پر عمل کرنے کا ایک عملی ثبوت دنیا والوں کو کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور دنیا والے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو اخلاقی پرنسپلز ہیں، یہ جو اخلاقیات ہے، یہ ہماری جماعتی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے، اور یہ ہماری ذاتی زندگی میں بھی نظر آنی چاہیے۔ یہ اخلاقی باتیں صرف کتابوں میں رکھنے کے واسطے نہیں ہیں، یہ صرف تصورات میں رکھنے کے واسطے نہیں ہے، اچھے الفاظ میں ان کو بیان کرنے کے واسطے نہیں ہے، ان کے ساتھ جینا ہے۔ یہ اخلاقیات ہمارے زندگی کا حصہ بنے۔ ہمارے ائمہ نے جب ہمیں یہ تعلیم دی کہ آپ ہمارے خاموش دائی بن کے رہیں، آپ معاشرے میں اس طرح رہیں جیسے آپ ہمارے خاموش دائی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ کے اعمال بتا دیں کہ آپ کتنے اچھے طریقے کے پیروکار ہیں اور آپ کتنے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں. جو کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈس. آپ کے الفاظ سے زیادہ بڑی آواز سے آپ کے جو اعمال ہیں وہ بولتے ہیں. مولا کا فرمان ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے روحانی بچے آپ دنیا میں اس طرح چلیں کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں. فرشتہ صفت انسان بن کر ہمیں دنیا میں رہنے کی مولا تلقین فرماتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اخلاقی تعلیمات دی جاتی ہے، جن قدروں کی باتیں کی جاتی ہیں، ان قدروں کا صرف بیان نہیں بلکہ وہ ہمارے زندگی کا ایک پریکٹیکل لازمی حصہ ہونا چاہیے. مولا نے فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ آپ دنیا میں اسلام کے بارے میں، ہمارے مذہب کے بارے میں طرح طرح کے لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایسے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلامی اخلاق اور اسلامی اقدار کے حقیقی سفیر بن کے رہے، آپ ان کے ٹرو ایمبیسیڈر بن کے رہے. یعنی جو اسلامی اخلاقیات کی تعلیمات ہے، لوگ بھلے اپنی جگہ اپنے ذہن میں کچھ بھی تصور بنا کے رکھیں، مگر جب وہ آپ کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، جب وہ آپ کے رابطے میں آتے ہیں، جب آپ سے بات کرتے ہیں، جب آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ سوال ضرور اٹھے کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں اور ہم ان کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے. اور یہ بہت اسٹرانگ ایتھیکل گراؤنڈ کے ذریعے سے ہی یہ کام جو ہے وہ ہمارے واسطے ممکن ہے. مذہب پہ عمل کرنا صرف ریچولز پہ عمل کرنا نہیں ہے. مذہب پہ عمل کرنے کی جو مذہب کی جو جان ہے وہ اس کے ایتھکس پہ عمل کرنا ہے، ان کی اخلاقیات پہ عمل کرنا ہے، نہ کہ صرف ریچولز پہ عمل کرنا ہے. قرآن حکیم کی یہ چھوٹی سی مگر کتنی اچھی اور پاورفل سورہ ہے، سورہ الماعون، جس کی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے تشریح کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے، کیا تو نے اس کو دیکھا کہ جو دین کو جھٹلا رہا ہے، الدین کو جھٹلا رہا ہے، یعنی اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے، قیامت کے دین کو جھٹلا رہا ہے. کوئی بہت بڑا باغی ہوگا نا جو قیامت کے دین کو، اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں تصور آئے گا کہ پتہ نہیں کیسا آدمی ہوگا اور نہ معلوم کیا کیا ظلم ڈھاتا ہوگا کہ جو قیامت کو جھٹلا رہا ہے، الدین کو جھٹلا رہا ہے. اس کی صفت اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. یہ وہ آدمی ہے جو یتیم کو دھکا مار رہا ہے. اور بھائی ہم تو سمجھتے کوئی بہت بڑا پاپی ہوگا، بڑا گنہگار ہوگا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قاتل ہوگا. یہ تو یتیم کو دھکا مارنے والا ہے. اب دیکھیں، یتیم کو دھکا دے رہا ہے، وہ روز جزا کو، دین کو جھٹلا رہا ہے. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکا دے رہا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا. ارے اتنی چھوٹی چھوٹی بات، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کو جھٹلا رہا ہے. چھوٹی بات ہمیں نظر آ رہی، اصل دین اللہ کے نزدیک یہ ہے. اللہ کے نزدیک اصل دین یہ ہے کہ وہ کسی یتیم کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو کھانا کھلانے میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرے. اچھا، اب وہ بندہ بے دین نہیں ہے، بے نمازی نہیں ہے. فویل للمصلین. نمازیوں کے لیے خرابی ہے. اب یہ بندہ بے نمازی نہیں ہے، نمازی پکا نمازی ہے. فویل للمصلین. نمازیوں کے لیے خرابی ہے، بے نمازی کے لیے خرابی نہیں بولا گیا ہے. نماز نہیں پڑھ رہا ہے نہیں بولا گیا، پڑھ رہا ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ اپنی نماز سے بے خبر ہے، پڑھ رہا ہے مگر نہیں ہے نماز میں. تو کیا کر رہا ہے؟ نمازی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ الذین هم یراؤون. دکھاوا کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے.
نمازی ہونے کا دکھاوا کر رہا ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, چھوٹی چھوٹی چیزیں عاریتاً دینے سے تو منع کر رہا ہے. اسمال ایکٹس آف کائنڈنیس کرنے سے منع کرتا ہے, اور نماز پڑھ رہا ہے. کتنی جاندار, کتنی زوردار, کتنی پاورفل آیت ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو دین کو جھٹلا رہا ہے, نمازی ہے, نماز پڑھ رہا ہے, دکھاوا کر رہا ہے, یتیم کو دھکا دے رہا ہے, مسکینوں کو کھانا کھلانے کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا ہے. کسی نے چھوٹی سی چیز عاریتاً مانگی ہے, ادھار مانگی ہے, تو اس کو نہیں دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اصل دین تو یہ ہے, اصل دین یہ ہے. اس لیے مولا نے بھی ہم کو فرمایا کہ آپ کو اپنے اخلاقیات کا علم ہونا چاہیے. ہمارے اخلاقی نظام بڑے پاورفل ہے. جب ہم آپ کو کہتے ہیں ہمارے طریقے کی پریکٹس کریں, تو پریکٹس کا مطلب صرف جماعت خانے کی حاضری نہیں ہے, بلکہ مولا فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایتھکس پر بھی عمل ہے. جیسا کہ مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ نے یہ فرمان مبارک سنگاپور میں فرمایا تھا سن 2012 میں. And the first issue that I would mention to my spiritual children is the importance as you move through your lives to be regular in the practice of your faith. Not only in attendance in Jamaat Khana, but also keeping to the ethics of faith rigorously and truthfully. کہ سب سے پہلی بات آپ اپنے فیتھ کی پریکٹس میں ریگولر رہے, مگر اس کا مطلب صرف جماعت خانے کی حاضری نہیں ہے, مگر ہمارے فیتھ کی ایتھکس کو ریگورسلی اینڈ ٹروتھفلی, سختی کے ساتھ اور صداقت کے ساتھ ان چیزوں پر آپ کو عمل کرنا ہے. اور ان ایتھیکل سسٹم کے بارے میں, ایتھک کے نظام کے بارے میں سرکار مولانا حاضر امام کے کتنے اسٹرانگ خیالات ہیں جو آپ نے گولڈن جوبلی کے کنکلوڈنگ ارشاد مبارک میں فرمایا تھا. I think we have to be very careful that we understand the ethics of our faith, abide by the ethics of our faith, and explain to the others that we have our own ethics. ہمیں اپنے ایتھکس کا پتہ ہونا چاہیے, ان ایتھکس پہ ہم عمل کر رہے ہیں, اور دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ ہمارا اپنا ایتھک ہے. We do not ask them to share all our ethics, nor should they ask us to share all theirs. ہم اس سے نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ایتھکس پہ چلے, ورنہ وہ ہم سے کہے کہ ہم ان کے ایتھکس پہ چلے. Particularly when we find the principles of life are clearly different amongst various people, various governments. کیونکہ زندگی کے بارے میں جو بنیادیں ہیں ہم میں اور ان میں کافی فرق ہے بہت سے لوگوں کے درمیان. My Jamaat well knows that from my point of view, I have not made compromises. ہماری جماعت جانتی ہے کہ ہم ان معاملات میں سمجھوتا نہیں کرتے. And I will not make compromise. اور ہم سمجھوتا کریں گے بھی نہیں. Because I consider it is up to the rest of the world to look upon us. کتنی بڑی بات ہے. ہماری تعداد دنیا میں کیا ہے؟ شیعہ امام اسماعیلی مسلم کی تعداد دنیا میں کتنی ہے؟ اور ہمارے حضرت امام فرماتے ہیں یہ ساری دنیا پر ہے, باقی دنیا پر ہے کہ ہماری طرف دیکھیے, ہماری طرف دیکھیے. To look upon us, and I hope understand and value our system. اور امید ہے کہ وہ سمجھے اور قدر کرے ہمارے سسٹم کو. I refer, for example, to attitudes towards دین and دنیا. خاص طور پہ دین and دنیا کے بارے میں جو ہمارا اپروچ ہے ان کو وہ قدر کی نگاہ سے دیکھے. I would go further. I believe they will have a lot and do have a lot to learn from us. ان کو ہمارے پاس یعنی ہمارے اخلاقیات سے سیکھنے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہوگا. Therefore, I have no intention whatsoever of allowing compromises to come into our value system to please passing concepts about limitless freedom in social relations or in the use of drugs, which in the end will be adverse to the quality of life for many, many peoples. کہ ہم جو
ایسے پاسنگ فیشن ہے یا انسانی تعلقات کی آزادی کے جو خیالات ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے اور ڈرگ کے استعمال کی باتوں کو خوش کرنے کے لیے ہم ان باتوں پہ مولانا نے فرمایا کمپرومائز نہیں کرتے اور ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آخر میں اس بات کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا کہ سرکار مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے آج کے کانٹیکسٹ میں، موجودہ کانٹیکسٹ میں ہماری جماعت کو خاص تاکید فرما رہے ہیں کہ ہماری جماعت کی موبلٹی بہت بڑھ رہی ہے، ہم دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف جا رہے ہیں، اور ایسی حالت میں ہم جماعت کا ایز اے ہول جو امیج ہے اس امیج کا اچھا ہونا، درست ہونا بہت ضروری ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ آپ اس سے اتنے صاف ستھرے رہے، آپ اتنے اچھے رہیں کہ آپ کسی بھی دروازے سے آزادی سے نکل کے جا سکیں، آپ ایسے بنے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ بہت خوشی کے ساتھ آپ کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہے، آپ کو بلانے میں انہیں خوشی ہو۔ ایسٹ افریقہ کے وزٹ میں مولانا نے سن 2011 میں یہ فرمایا تھا، بی کلیئر، آنیسٹ، اسٹریٹ، سیدھی سیدھی بات ہے۔ کلیئر کا مطلب سب کچھ آ جاتا ہے اس کے اندر، اس میں اور کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ بی کلیئر، آنیسٹ، اسٹریٹ، بیکاز اٹ از ان دا انٹرسٹ آف دا جماعت، دا ہول آف دا جماعت، ٹو بی سین ایز اے جماعت which every country around the world welcomes within the frontiers۔ ایک ایسی جماعت نظر آئے کہ جسے وہ دنیا میں کہیں بھی جائے، ایسی جماعت نظر آئے کہ جس کو کوئی بھی اپنے پاس خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہو، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈز، کہ جب ہمارے اعمال خود کہیں گے کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ تو ہم نہ صرف اپنے نظریات سے پہچانے جائیں، اپنے عقائد سے پہچانے جائیں، بلکہ امام زمان چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اچھے اخلاق سے بھی پہچانے جائیں۔ جہاں اسماعیلی کا نام آئے تو اس کے ساتھ ساتھ لوگ خود بخود یہ سمجھ لے اسماعیلی ہے، بہت اچھا انسان ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، یا علی مدد۔